السلام علیکم، میرا نام عارف ہے۔ دوستو، کل ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا سڈنی آسٹریلیا میں، اور یہ فائرنگ کا واقعہ تھا۔ اس میں 16 لوگ مارے گئے تھے اور کافی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ جہاں پہ پیش آیا تھا، یہ بنڈائی بیچ کے نام سے ایک مشہور بیچ ہے سڈنی کا، اور یہ چونکہ ویکنڈ تھا، چھٹی کا دن تھا، پلس یہاں پہ گرمیوں کا موسم ہے، اور ایک وہاں پہ کوئی ایونٹ بھی تھا جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ تو 2 لوگ آئے اور وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے رہے، لوگوں کو مار رہے تھے، اور اس وجہ سے یہ بہت زیادہ اس میں جانی نقصان ہو گیا۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، کل یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا تو میں اس کو تب سے فالو کر رہا ہوں کہ اس میں کون ملوث ہے، ان کی آئیڈینٹی کیا ہے، اور تب سے میں ہر فورم پہ دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، چاہے وہ آسٹریلین میڈیا ہے، چاہے وہ آسٹریلیا کے پولیٹیشین ہے، چاہے وہ یہاں کے جو باقی ادارے ہیں جس طرح پولیس ہے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی۔ ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق، یعنی کہ اب یہ دوسرا دن ہے، شام کا ٹائم ہو گیا ہے، اور ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے تو انہوں نے کوئی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی، نہیں بتایا گیا کہ یہ جو بندے تھے، جو باپ بیٹا تھے، ان کا تعلق کس ملک سے ہے یا ان کی کیا آئیڈینٹی ہے۔ صرف یہ بتایا گیا ہے یہ باپ بیٹا تھے، یہ 2 لوگ تھے، اور یہ یہاں پہ آسٹریلیا میں ہی رہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ابھی تک کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی، اور نہیں بتایا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جو اس میں جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو افسوسناک یا جو شرمناک اس میں چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے ہمیشہ کی طرح کہ جیسے میں نے کہا، ابھی تک انہوں نے نہیں کہا کہ کون لوگ اس میں ملوث ہیں، مگر ماشاءاللہ سے ہم لوگ پتہ نہیں ہمارے پاس کہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے، اور ہم کیسے یہ انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے، ہم اس کو شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا، سب سے پہلے نیوز آئی کہ نوید اکرم جو ہے وہ اس میں ملوث ہے، اس کا تعلق لاہور سے ہے، وہ ہمدرد یونیورسٹی کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے وہ یہاں پہ سینٹرل کوئنزلینڈ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، جس یونیورسٹی میں میں خود پڑھتا ہوں، اور اس کی جو ہے وہ تصاویر اور باقی چیزیں وہ ہر جگہ پہ شیئر کی جا رہی تھی، اور اس بیچارے کے جان کے اس کو لالے پڑ گئے، اس کو پولیس کے پاس جانا پڑا، ان کو بتانا پڑا، وہ ابھی تک گھر سے نہیں نکل سکتا، اس کو ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑی کہ بھائی میں ملوث نہیں ہوں، میری تصاویر آپ لوگ شیئر نہ کریں، وہ کوئی اور بندہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے ایک بندے کو جس کا تعلق پاکستان سے ہے، اس کو بدنام بھی کیا، اور پاکستان کا نام بھی ہم نے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو ہے کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ نہیں یہ افغانی اس میں ملوث ہے، اور یہ ان لوگوں نے کروایا ہے، اور جس پہ مجھے اور بھی زیادہ افسوس ہوا، کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ جو نوید یہ لڑکا جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر غلط الزام لگایا گیا تھا، تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی، یہ پنجاب کا بندہ تھا، پنجاب جو ہے اس میں ملوث ہے، پنجاب کے لوگ اس میں ملوث ہے۔ تو سارے، چاہے وہ کسی سیکٹ سے یا کسی اس سے تعلق رکھتے ہیں علاقے سے، پاکستان میں یا ایون انڈیا کے لوگ، ہم سارے آپس میں ایک دوسرے کو اس کے اوپر بدنام کرنے لگے، اور اس وجہ سے ظاہری بات ہے، چاہے وہ ملوث تھا یا نہیں تھا، اس کے پاکستان کا اس میں نام آیا ہے، اور پاکستان کی اس کی وجہ سے بدنامی ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، جب یہاں کے لوگوں کو نہیں پتہ، جب آپ کو انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے، وہ لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا ہم نے اس کا انٹرویو کیا ہے؟ کیا ہم اس کو پرسنلی جانتے ہیں؟ یا کون سا ایسا ہمارے پاس فورم ہے کہ ہمارے پاس وہاں سے انفارمیشن آئی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک تو غلط چیزیں وہ پھیلانے میں ماہر ہیں، اور بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی سورس کے ہم انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے پاکستانی ہیں، جتنے مسلمان ہیں، سب کو اس کا نقصان کسی نہ کسی جو ہے وہ حال میں ان کو وہ اٹھانا پڑتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اب ظاہری بات ہے، آپ سب کہتے ہوں گے کہ نہیں ٹھیک ہے، وہ الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستانی ملوث ہے، نہیں اب پتہ چل گیا کہ پاکستانی ملوث نہیں ہے، تو کاش یہ اس طرح آسان ہوتا۔ یہ اس طرح آسان نہیں ہوتا۔ ایک وہ جس طرح کہتے ہیں نا، لپ مین ایک بندہ ہے، اس نے کہا ہے، اس کی تھیریز ہے میڈیا سے ریلیٹڈ، تو وہ کہتا ہے کہ امیجز ان دا ہیڈ، اس کے اوپر پوری اس کی تھیری ہے کہ جب لوگوں کی یعنی کہ کھوپڑیوں میں ایک دفعہ بات چلی جاتی ہے نا، جب آپ بار بار کہتے ہیں پاکستانی ملوث ہے، پاکستانی ملوث ہے، چاہے وہ بعد میں ملوث نہیں ہوتا، لوگوں کی نظروں میں پاکستان کا نام آ جاتا ہے کہ اچھا اس ملک کے لوگ یا اس علاقے کے لوگ یا مسلمان اس طرح کے واقعات میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اسپیشلی جب آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو جان بوجھ کے لوگوں کے اوپر الزام لگانا، ان کے بارے میں اس طرح کی انفارمیشن شیئر کرنا، اپنے ملک کو، مسلمانوں کو بدنام کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے جو ہے ہم اجتناب کریں۔